الحمدللہ بزم علماء میں خیر مقدم کرتا ہوں میرے آپ کے ہر دل عزیز اور ورلڈ وائڈ ریکگنائزڈ اسکالرز آف اسلام کا، جن میں الحافظ الحاج القاری مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب صلی اللہ الباری تشریف فرمائیں، جناب مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائیں، جناب حضرت علامہ مولانا عمران بشیر صاحب تشریف فرمائیں، جناب پیر سید مکرم اشرفی الجیلانی تشریف فرما ہیں۔ میں آپ چاروں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور قارون کے حوالے سے آپ نے قصص القرآن میں جو کچھ سنا کہ دولت کے مل جانے سے قبل اس کا مزاج کیا تھا، اور دولت جب یک دم اتنی ڈھیر ساری اس نے پالی تو اس کا مزاج کیا بنا، قرآن اس کا ذکر کیسے کرتا ہے۔ فی الحال تو ہم قارون پہ بات کرتے ہیں، یہ آگے کے سوالات ہیں۔ فی الحال قارون کا ذکر قرآن میں کس انداز سے ملتا ہے، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب بتا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جہاں تک قارون کے تذکرے کا تعلق ہے تو یہ 20واں پارہ ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 76 سے 82 تک اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے خاص طور پر اس کا نام لے کر ذکر فرمایا۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے جس شخصیت کو جو ٹائٹل دے دیا نا، وہ اس پر چسپاں ہو گیا۔ جس سے فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اب دنیا میں کوئی بھی اگر اس جانب بڑھتا ہے نا تو کیا کہتے ہیں، او بھائی فرعون مت بن، فرعون مت بن، آئیڈینٹی بن، ہاں اس کی پہچان بن گئی۔ بالکل ایسا ہی۔ اچھا، اسی طریقے سے کوئی اگر دنیا میں جو ہے وہ مال و دولت پہ غرور تکبر کرے تو کہا جاتا ہے کوئی قارون کا خزانہ ہے اس کے پاس، قارون بن رہا ہے، غرور تکبر کر رہا ہے۔ الغرض قرآن کریم نے جو ٹائٹل جس شخصیت کو دے دیا ہے نا، مذمت وہ اس پر یوں سمجھ لیں کہ مہر لگ گئی ہے۔ بالکل ایسا، چاہے اچھائی کے حوالے سے ہو، چاہے جو ہے وہ خطاؤں کے حوالے سے ہو، برائی کے حوالے سے ہو، کسی حوالے سے بھی ہو، وہ اس پر چسپاں ہو گیا، وہ اس کا ایک ٹریڈ مارک بن گیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اب دیکھیے کہ قارون جو ہے یہ اس کا جو واقعہ ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عام طور پر جو غریب آدمی ہے نا، وہ تکبر میں، غرور میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اچھا، غریب آدمی تکبر کرے گا بھی تو کس چیز پر، وہ غرور کرے گا کس چیز پر کرے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں یہ اشارے ملتے ہیں، تذکرہ موجود ہے کہ غریب آدمی، فقیر آدمی کا تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی امیر کا تکبر بھی ناپسند ہے اور غریب کا تکبر سخت ناپسند ہے۔ کیوں کہ امیر جب تکبر کر رہا ہے تو کوئی چیز تو اس کے پاس ہے نا، مال و دولت تو ہے۔ غریب کے پاس، فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں تو تکبر کس چیز کا، کس بات کا۔ تو غریب عام طور پر فقیر تکبر نہیں کرتے، لیکن جب دولت آ جائے تو پھر اس کی اصل کا پتہ چلتا ہے کہ یہ تھا کتنے پانی میں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ پہلے صحیح تھا، آپ سنتے ہوں گے پہلے صحیح تھا، دولت اس کے پاس آ گئی نا، منصب اس کے پاس آ گیا تو یہ بگڑ گیا ہے۔ نہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں کافی جو ہے نا ایک یوں سمجھ لیں ریسرچ کر رہا تھا کہ آخر کیا بات ہے کہ بندہ وہ پہلے سے ایسا ہی ہوتا ہے یا بعد میں جو ہے وہ یعنی اس کی اصل ظاہر ہوتی ہے، یا پہلے شریف ہوتا ہے، منصب مل جائے، دولت مل جائے تو وہ پھر بدماش بن جاتا ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قول نے نا مسئلہ حل کر دیا۔ فرمایا کہ دولت جو ہے نا یہ کسی انسان کو چینج نہیں کرتی، بدلتی نہیں ہے، بدلتی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کو ظاہر کرتی ہے، اصلیت دکھاتی ہے، اس کی اصلیت دکھاتی ہے، اس کو ظاہر کرتی ہے۔ جو اندر ہوتا ہے نا، جو باہر آ رہا ہوتا ہے دولت کی صورت میں، کیونکہ فقیر ہے وہ تو کچھ خرید ہی نہیں سکتا، لیکن مال و دولت والا ہے وہ سب کچھ خرید سکتا ہے، جو نعمت ہے وہ خرید سکتا ہے۔ تو تھوڑا سا تکبر و غرور، تو پھر یہ قارون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ یہ پہلے انتہائی شریف النفس تھا، کہتے ہیں بڑا خوبصورت تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی چچا یسر کا بیٹا تھا، اور یہ تورات کا بہت بہترین قاری بھی تھا۔ اچھا، غریبوں کی مدد کرنے والا بھی تھا، وہ خود بھی اتنا وہ نہیں تھا، غریب تھا، لیکن جیسے جیسے اس کے پاس دولت آتی گئی تو اس طریقے سے اس کا مزاج بدلتا رہا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا کزن ہونے کے باوجود
یہ پھر فرعون کے ساتھ جا ملا، اور آگے پھر آپ سنیں گے کہ اس نے کس طریقے سے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور کہا کہ یہ مال تو میرا ہے، یہ تو مجھے میرے علم نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہاں سے دیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. بالکل مفتی صاحب آپ نے صحیح فرمایا. اور آپ نے جو ابتدا کی کہ قرآن نے جس کو جو کہہ دیا نا، قرآن نے جس کی مذمت کر دی، اب تا صبح قیامت ساری اقوام عالم، خالی مسلمان نہیں، ساری اقوام عالم، ہر مذہب کا آدمی قارون کی ایگزامپل دے گا کسی متکبر کے لیے، کسی ظالم کے لیے، کسی دولت مند ظالم جابر کے لیے. اچھا مولانا، یہ والی بات کو میں چاہتا ہوں اسی کو کنٹینیو کریں کہ انسان ایسا ہوتا ہے یا اس کا اصل ظاہر ہو جاتا ہے. قارون کے معاملے میں بھی کیا یہی مسئلہ تھا کہ مطلب وہ تھا ہی ایسا، یا دولت مل جانے کے بعد جو چھپا ہوا قارون تھا وہ نکل کے باہر آیا؟ کیونکہ پہلے تو ہم دیکھ رہے ہیں بڑا وہ مناسب اور بڑا اللہ والا برگزیدہ تھا. کیا فرمان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. انسان کے اندر جو ہوتا ہے نا سلمان بھائی، قاعدہ کلیہ کل اناء ینضح بما فیہ، جو برتن میں موجود ہوتا ہے وہی ٹپک کے باہر آتا ہے. کل اناء یترشح بما فیہ، برتن میں اگر پانی ہے تو اس کو اونڈیلیں گے تو پانی نکلے گا، برتن کے اندر اگر دودھ ہے تو وہ دودھ نکلے گا، خوشبو ہے تو خوشبو نکلے گی. اس کے اندر ہی گند تھا اصل میں. اللہ اکبر. جب اندر گند ہوتا ہے تو پیسہ ہو یا نہ ہو، جیسے قبلہ مفتی سلسلہ نے فرمایا کہ ایک آدمی کے عاجز ہے، فقیر ہے، اور وہ تکبر کر رہا ہے تو وہ اللہ کو دگنا ناپسندیدہ ہے. بالکل. یہاں پر معاملہ وہی چل رہا ہے کہ جب بیس اور بنیاد ہی تکبر کی بنیاد پہ چل رہی ہے، اور جو ہی اسباب بڑھتے چلے گئے وہ معاملات اور بڑھتے چلے گئے. آج ہم قارون کی مثال اور تذکرے تو ضرور کرتے ہیں، اپنا بھی تھوڑا سا محاسبہ کریں، کہیں ہم اس روش پہ تو نہیں چل رہے. بالکل. آج ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے تعلق والے ہیں، لیکن کون ہے جس کے پاس پیسہ ہے یا عہدہ ہے؟ ہم نے بھی تو رشتہ داری تبدیل کر لی ہیں. یہ اسی روش پہ ہم نے بھی چلنا شروع کر دیا. تو جو انجام اس کا ہوا تباہی بربادی کا، جو اس روش پہ چلے گا کہ ہر وہ بندہ میرا رشتہ دار ہے جس کے پاس پیسہ ہے، ہر وہ بندہ میرا تعلق والا ہے جس کے پاس عہدہ ہے، عہدہ ختم رشتہ ختم، پیسہ ختم رشتہ ختم. تو اگر یہی بیس اور بنیاد بنا کے چلیں گے تو امام الانبیاء کو جہاں اللہ نے سارے جہانوں کا سردار بنایا، اختیاری فقر اختیار فرماتے ہوئے، بخاری کی روایت بھی ہے اور مسلم کی روایت بھی ہے کہ ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم من خبز شعیر متتابعین یومین، کہ دو دن اکٹھے گزر جاتے اور گھر میں روٹی سالن پکنا تو دور کی بات ہے، چولہا تک نہیں جلا کرتا تھا. اللہ. اور اختیاری فقر، کیونکہ ظاہر ہے آپ کے پاس وہ اینٹیک وہ سارے خزانے پیس آف کیکس آپ کے پاس فزیکلی بھی موجود سب کچھ موجود ہے. زرہ، آپ کی تلوار، آپ کی چیزیں کتنی نایاب تھی. احد کا پہاڑ پیشکش کیا جا رہا ہے کہ یہ سونے کا بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دی جائے، اور یہاں تک جو روایات ملتے ہیں کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، آپ نہ ہوتے تو کائنات بھی نہ ہوتی. میرے آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ اختیاری فقر اختیار کرتے ہوئے میرے آپ تک پیغام دیا کہ تمہارے اوپر کبھی حالات آ جائیں تو اپنی جو ڈگر ہے، جو روش ہے، اس کو کبھی نہ بھولنا. اللہ اکبر. اسی ترتیب پہ رہنا، اسی نظام پہ رہنا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تو ملتا ہے. امی جان امی عائشہ فرماتی ہیں رأینا الہلال ثم رأینا الہلال ثم رأینا الہلال، تین چاند گزر جاتے، ما اوقد فی ابیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم النار، کہ 9 گھروں میں سے ایک گھر میں بھی روٹی سالن پکنا تو دور کی بات ہے، چولہا تک نہیں جلتا تھا. اللہ. میرا اکثر مصحف خانہ بدوشوں کے اندر جانا ہوتا ہے جن کا نہ چھت ہے، نہ فرش ہے، نہ اوپر کوئی چیز ہے، ایک کپڑا لگا کے ٹاٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ ہزاروں میں ہمارے دوست ہیں وہاں پر، جہاں ہم جا کے قرآن کی تعلیم بھی، دنیاوی تعلیم بھی، اور ان کو ہنر سکھانا، ان بچوں کو جو بھیک مانگنے کی ترتیب پہ اس سے نکالنا. الحمدللہ اب تک سینکڑوں نہیں ہزاروں، اللہ کا شکر. اللہ کا شکر. جی اللہ کا شکر. بڑا کام ہے حضرت. اور یقین کریں، میں آپ کو بھی عرض کروں گا اور سب دیکھنے والوں کو بھی کہ اپنی فیملیز کو نا ایسی جگہ پر ضرور لے کے جائیں. جی. حکم ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو جب دیکھیں گے نا تو رب کی نعمتوں کی قدردانی کی فضا بننا شروع ہو جائے گی. معلوم ہوگا اللہ نے تمہیں کیا کچھ دیا ہوا ہے. اچھا، میں جو بتانا چاہ رہا تھا بات، جی جی جی. عظمت صاحب، میں جب بھی وہاں گیا نا تو ایک سوال میں ضرور کرتا ہوں، باقی چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں. ایک سوال ضرور کرتا ہوں کہ کیا ایسا کبھی ہوا کہ آپ لوگ بغیر کھانا کھائے شاہ صاحب سو گئے ہوں کبھی؟
मुझे आज तक इन 10,000 के करीब हमारे स्टूडेंट हो चुके हैं, आज तक एक केस भी मेरे सामने नहीं आया अल्लाह बेहतरीन राज़ उन्होंने ये कहा हो कि हमने कभी खाना नहीं खाया, बल्कि ये कहा कि हमेशा खाना बच जाता है। अल्लाह अकबर। तो मैं उनसे अर्ज करता हूँ कि जिनके सदके कायनात को बनाया गया, बचाया गया, चलाया गया और चल रही है, तो वहाँ पर तो ये हालात चल रहे हैं, तो हम कहीं तक उनके भी केस सामने आते हैं जी, वो लड़ाई करके कहाँ पहुँचे, थाने पहुँचे हुए हैं। जी जी यानी ज़ाहिर वही वाली बात कि असबाब के दर्जे में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल लेकिन तकब्बुर वहाँ पर भी पाया जा रहा है और मिर्जादों में भी पाया जा रहा है। तो इसलिए तकब्बुर से बचने के लिए एक नुस्खा अर्ज करूँगा कि सलाम करने में पहल करना शुरू कर दें, अल्लाह तकब्बुर से बचा देगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। शाह साहब क़िबला, क्या मुआशरे के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए आजमाइश का सबब बनते हैं कारून जैसे लोग? इस पर कुछ इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। जी बिल्कुल, ऐसे बहुत से लोग माशरे में पाए जाते हैं और कुरान मजीद के मुताले से भी हमें ये पता चलता है कि जो माशरे के लिए आजमाइश का सबब बन जाते हैं। जैसे कि कारून का जिक्र चल रहा है कि जब उसके पास माल और दौलत आया और ये तमाम चीज़ें उसके पास आ गई और वो इन चीज़ों को लेकर अपने घर से निकला, नुमाइश की, तो लोग उसको देखकर ये ख्वाहिश करने लगे कि काश हमारे पास भी ये दौलत होती, काश हमारे पास भी इतना माल होता, हमारे पास भी इतने असबाब होते कि हम जो चाहते वो कर लेते। तो उसकी वो दौलत, उसका वो माल, उसकी वो चीज़ें दूसरों के लिए भी आजमाइश का सबब बनी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू अमन वालहू इंसान को कभी दौलत दे के आज़माता है, कभी इक़्तिदार दे के आज़माता है, कभी जाहो मनसब दे के आज़माता है, कभी हुस्न व जमाल दे के आज़माता है। तो ये सारी आजमाइश हैं और लोग इसकी वजह से जो है वो फितने में मुलविस हो जाते हैं और देखकर ये ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं कि काश हमारे पास भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती। तो हमें ये चाहिए कि हम अगर किसी ऐसे को देखें तो बुज़ुर्गों ने यही फरमाया कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो। जब तुम अपने से नीचे वालों के देखोगे तो तुम्हारे अंदर शुक्रगुजारी पैदा होगी। हज़रत शेख सादी अलैहि रहमा का मशहूर वाक़या है ना कि आप मस्जिद से निकले तो जो जूतियाँ थीं वो नहीं मिल रही थी, आपके जहन में एकदम ख़याल आया, दिल में ख़याल आया कि भाई मेरे पास जूतियाँ नहीं हैं, सब जूतियाँ पहन कर जा रहे हैं। तो फरमाया एक ऐसे शख्स पे नज़र पड़ी कि जिसके पैर ही नहीं थे, अल्लाह, वो भी जा रहा था। तो मैं फ़ौरन मस्जिद की तरफ दोबारा लौटा और मैंने सजदा शुक्र अदा किया कि मौला अगर जूती नहीं है तो नहीं है, कम से कम पैर तो हैं जिससे मैं चल सकता। हाय 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 हाय, अल्लाह। फरमाया इस वजह से अपने से नीचे वाले को जब भी देखेंगे तो शुक्रगुजारी पैदा होगी। तो ये माल, ये दौलत, ये जाओ मनसब, ये तो आज है कल नहीं होगी, सब कुछ उसी के दस्ते कुदरत में है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, वही सब कुछ अता करने वाला है। इज़्ज़त भी उसी की तरफ से है, ज़िल्लत भी उसी की तरफ से है और वो अपने हर चाहे पर जो है वो कादिर नज़र आता। क्या बात, बहुत खूब। मैं क़िबला मुफ्ती साहब, क्या ये एक ही कारून था दुनिया में? कुरान ने इसका जिक्र किया, ये सिर्फ एक सेट ऑफ एग्जाम्पल के तौर पे, एक स्लोगन, आइडेंटिटी, एक एग्जाम्पल बस, तो या और भी कोई सिस्टम बनता है? देखिए कुरान करीम ने इनका जो जिक्र फरमाया है ना, तो ये सारे वो हैं कि जिन्होंने अपनी खराबियाँ बतौर सिस्टम नाफिज करना चाहिए। बिल्कुल सही। हर शख्स लेकिन वो खराबियाँ, जी वो खराबियाँ इन तक महदूद नहीं थी। हाँ, पूरी इन्होंने आगे फैलाई और ये कोशिश की कि हमारी ये खराबियाँ मुआशरा तस्लीम करे और हमारी बात को माने, हमारी खराबियों को माने, इनको खूबी जो है वो तस्लीम करे। अब फ़िरौन को देख लें, खुदाई का दावा था। इसी तरीके से नमरूद को देख लें तो, या हामान, या इसके अलावा शद्दाद है, जितने भी ये बुरे लोग हैं जो हुक्मरान गुजरे हैं, तो इनका यही था कि इन्होंने नाफिज करना चाहा। तो कारून भी क्या करता था कि ये इन्हीं बड़े शाहाना अंदाज में बाहर निकलता था। आस पास प्रोटोकॉल है, शाहाना अंदाज, खादिमीन साथ हैं, और फिर सवारी की भी क्या बात है। और ये अपनी दौलत की नुमाइश बहुत करता था। कहते हैं कि इसकी दौलत इतनी ज़्यादा थी कि इन कारून कैन मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बति उलिल कुव्वा। फरमाया कि कारून जो है ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में सदा इसने बगावत की और हमने इसको इतना अता फरमाया था, इतना अता फरमाया था कि एक कसीर जमात जो है ना, इसके ख़जानों की चाबियाँ उठाती थी। जी,
یعنی اس دور میں آپ اگر اس کو خراب پتی کہیں تو یہ بھی کم ہوگا میرے خیال میں، اتنی دولت اس کے پاس تھی. یعنی ایک روایت میں نے پڑھی کہ 40 گدھوں پر 40 سواریوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں رکھی جاتی تھیں. اللہ اکبر، آپ ذرا اندازہ لگائیں کتنا ہوگا. اللہ اکبر. جی. اور پھر جب یہ منافق ہوا اور یہ فرعون کے ساتھ ہوا تو فرعون نے اس کو کسی شہر کا حاکم ہی بنا دیا. تو اب ظاہر ہے کہ عیاشیاں، دولت کی بے جان نمائش، اور پھر دولت کے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھنا. پھر اس کے ساتھ ایک خرابی اس میں یہ آئی کہ جب اس سے کہا کہ جی تو زکوٰۃ دے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پیغام بھجوایا کہ زکوٰۃ دے، تو اس نے پھر کہا کہ انما اوتیت علی علم عندی، میں کہیں کو زکوٰۃ دوں، یہ مال میرا، پر تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کیوں فساد کرتا ہے، زمین میں فساد برپا نہ کر. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار والآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ. فرمایا کہ جس کا جو حصہ مقرر ہے اپنی دولت میں سے اس کا حصہ نکال اور احسان کر جس طرح تجھ پر اللہ رب العالمین نے احسان کیا. تو اس نے کہا کون سا احسان کیا ہے؟ یہ تو میرا علم ہے. کہتے ہیں کہ اس کے پاس علم کیمیا بھی تھا جو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے سیکھا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ دھاتوں کو سونا اور چاندی میں تبدیل کر لیا کرتا تھا. جی. لیکن بہرحال یہ روایت ضعیف ہے. کہتے ہیں کہ علم تھا اس کے پاس، تورات کا بہترین قاری تھا، اور موسیٰ علیہ السلام سے مختلف چیزیں اس نے سیکھی تھیں، تو یہ جو ہے اسے اپلائی کرتا تھا، یا بہترین بزنس مین بن گیا تھا. تو بہرحال یہ کہ اس نے اس اچھائی کو اپنی طرف منسوب کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. اب آپ دیکھیں کہ اس معاشرے میں اب قارون وہ ایک تھا، لیکن اس کی عملی شکلیں ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ تو ایک شخصیت تھا لیکن اب ایک کردار بن چکا ہے، ایک کریکٹر بن چکا ہے. اب جو بھی مال و دولت کے نشے میں ہے اور مال و دولت کے نشے میں آ کر وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھا، اور اسی طریقے سے اگر اس کو کہا جائے کہ بھائی زکوٰۃ ادا کر تو وہ کہے نہیں جی یہ تو میرا مال ہے. جس طرح ہمارے یہاں ایک مافیا ہے، اس کو لبرل مافیا کہتے ہیں. اچھا میں ان کو موم بتی مافیا بھی کہتا ہوں. اس کی وجہ یہ کسی کو اصال ثواب بھی کرنا ہوگا نا، یہ کیا کرتے ہیں، جا کر اس کی تصویر کے سامنے وہ ہار پہناتے ہیں، موم بتیاں لگاتے ہیں، یہ جا وہ جا. یہ قرآن پڑھنا بھی یعنی اسکیپ پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے، دعا کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مال تو ہم نے کمایا، یہ تو مطلب ہماری محنت ہے تو ہم کیوں دیں. تو سوچنا یہ ہے، تصور یہ سوچنا ہے اور یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ مال اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، اس کا مال ہے اور اس کی امانت ہمارے پاس ہے. ہم عارضی طور پر اس کے آنر ہیں، اس کی امانت ہے. تو جہاں وہ چاہے گا ہم وہاں خرچ کریں گے، جہاں وہ نہیں چاہے گا ہم وہاں پر خرچ نہیں کر سکتے. جہاں اس کا اور اس کے رسول کا حکم ہوگا ہم وہ کریں گے، اور جہاں اس کا حکم نہیں ہوگا ہم نہیں کریں گے. تو جو بھی آج یہ کریکٹر اپناتا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کریکٹر جو ہے یہ پرانا ہے، یہ قارون کا ہے جو چلا آ رہا ہے. بالکل صحیح. تیرا دست جود دراز ہے، تیرا ہر غلام ایاز ہے، مجھے جس کے لطف پہ ناز ہے، مولا وہ تو ہی تو بندہ نواز ہے. بریک کے بعد ہوتی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ARYQ TV کے ساتھ جڑے رہیے، اور ہمارے کلپس، ہمارے پروگرامز اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں یوٹیوب پہ. یہ علماء والا سیگمنٹ، مسائل والا سیگمنٹ، سارے کوئی سیگمنٹ، سب کچھ اینڈ آل. تو آپ جب چاہیں، جب آپ کی سہولت ہو، آپ یوٹیوب پہ جائیں، ARYQ TV لکھیں، اور ہماری نشریات کو قصص القرآن کی پوری سیریز ہم نے ایک پلے لسٹ بنا دی ہے سیپریٹ آپ کے لیے. آپ وہاں پر جا کر قصص القرآن کو سنیں، سیکھیں، قرآن سمجھیں، قرآن اب کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا سمجھا رہا ہے. مفتی حسن عبید نیازی صاحب تشریف فرما ہیں. ابھی حضرت سے بات ہو رہی تھی، میں کچھ حلیے کے بارے میں بھی پوچھ رہا تھا. قارون کے حضرت نے کہا بڑا خوبصورت تھا اور بڑا جاہ و حشم تھا، اس قدر مال و دولت تھا. میں مفتی صاحب سے کچھ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ قارون کا جو معاملہ ہے، قارون اور قارونیت جو ہے، اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے پھر اس انجام کو، اس فلسفے کو کس انداز سے کنڈیم کیا. اب تو ظاہر سلوگن بن گیا قارون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں قارون جو ہے وہ ایسا بدبخت نکلا کہ استعارہ بن گیا، بدبختی کا استعارہ بن گیا قارون. اور بدبختی اور شقاوت کسی کی ظاہر کرنی ہو تو اسے کہتے ہیں قارونیت. قارونیت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، جیسے فرعون اور فرعونیت ایسی قارون اور قارونیت.
بنیادی طور پر ہوا کیا؟ بنیادی طور پر تو یہ ہوا کہ قارون کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمائی، اتنا جاہ و حشم عطا فرمایا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شکر گزاری کا مظاہرہ کرتا، انفاق فی سبیل اللہ کرتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ ہے وہ اس کا اور بڑھ جاتا۔ اتنے مال و دولت کے حصول سے پہلے وہ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاق اور ملنسار تھا۔ آپ نے صحیح کہا، بدبخت قسمت کا انلکی تھا۔ ایسا ہی تو جب مال و دولت اتنے زیادہ آ گئے تو اب تو جو ہے وہ اس کے حسن سلوک میں اور اضافہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن معاملہ الٹا ہوا، کیونکہ وہ عربی کا مقولہ ہے نا، کلو اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ اور عربی کا مصرع بھی ہے کلو اناء بما فیہ ینضح، الظاہر عنوان الباطن، مقولہ کہ ظاہر باطن کا عنوان ہے، یعنی بندے کے باطن میں جو خباثت ہوتی ہے اس کے ظاہر سے وہ ظاہر ہوتی ہے، ظاہر اس کے جو ظاہری عادات ہیں وہ اس کی باطنی خباثت کی آئینہ دار ہوتی ہیں، ایسے ہی جو اس کی ظاہری عادات ہیں وہ اس کے باطنی انوار کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔ تو جیسا باطن حدیث مبارک میں نا ناس معادن کا معادن الذہب والفضہ، کہ لوگ جو ہے وہ کانیں ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، تو وہ یعنی جو اس کی جبلت اور سرشت میں جو چیز ہے وہ ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ تو پہلے چونکہ اس کے پاس مال و دولت نہیں تھا زیادہ، تو اس لیے وہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتا تھا، خوش اخلاق تھا، ملنساری کا مظاہرہ کرتا تھا۔ جب مال و دولت زیادہ آ گیا تو اب وہ جو اس کی جبلت میں جو چیز تھی، جو اس کی بلٹن میں تھی، وہ ظاہر ہونا شروع ہوئی، اور اب اس نے مظاہرہ کرنا شروع کیا تکبر کا۔ اب اس نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ تو میرا مال، میرا ہنر ہے، میری ذہانت ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، جو میرے پاس علم تھا یہ تو مجھے اس کی وجہ سے دیا گیا۔ اچھا، قرآن نے تعبیر بھی یوں کیا کہ اس نے خود یہ کہا مجھے دیا گیا ہے، یہ نہیں کہا میرا ہے، اس نے کہا مجھے دیا گیا ہے۔ دیا گیا ہے تو ہے نا، لیکن ساتھ ہی کیا کہنے لگا، اس دین کو، اللہ کی اس دین کو اللہ کا فضل سمجھنے کی بجائے اس نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ میرا ہنر ہے، میرا کمال ہے، میں نے حاصل کیا ہے۔ تو یہ ہے قارونیت۔ اور دوسری طرف جو ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام، ان کے پاس جب دولت، مال، سب کچھ، ظاہری سلطنت ایسی اللہ نے عطا فرمائی کہ اس کی مثال نہیں ملتی، ایسی مثال نہیں ملتی، تو انہوں نے کیا فرمایا جواب میں؟ انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ طریقہ ہے اللہ والوں کا، اور یہ طریقہ ہے اعداء اللہ کا، اللہ کے دشمنوں کا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس مال آتا ہے، دولت آتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پھولنے کی بجائے خود پسندی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے، عجب کی بجائے تکبر کی بجائے تواضع و انکسار کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ لوگ ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اچھائی کر جیسی اللہ نے تیرے ساتھ اچھائی کی۔ تو یعنی اللہ نے تیرے ساتھ اچھائی کی ہے کہ تجھے مال اور دولت عطا فرمائے، تو اچھائی کر، اس مال اور دولت کو اللہ کی مخلوق کے فائدے کے لیے استعمال کر، اس میں جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ ادا کر، جو خیرات ہے وہ کر، لیکن تو اسی نہیں، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اس پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دھنسا کر رہتی دنیا کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ مولانا کیا فرمائیں گے آج کا انسان اور آج کی جو انسان سوز خبریں ہوتی ہیں، واقعات ہوتے ہیں کہ انسان نے دولت کے لیے یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ بتائیے سانپوں کی کوفہ میں گھستا چلا جاتا ہے آدمی ایک سونے کی اینٹ کی خاطر، مطلب مال آدمی کی آنکھوں پہ ایسا پردہ ڈالتا ہے، ایسا اندھا کرتا ہے اس کو۔ اچھا، ایسی مثالیں بھی میرے آپ کے گرد موجود ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں، کہ جتنا اللہ نوازتا چلا جاتا ہے اتنا وہ لوگوں کو نوازتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، کچھ ایسی بھی مثالیں ہمارے آس پاس ہیں، جتنا اللہ نواز رہا ہے اتنا ان کا بخل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مطلب پہلے وہ سخی تھے، مال کے آنے سے ان کا بخل بڑھ رہا ہے۔ عجیب و غریب مثال ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے اللہ کی بہت بڑی آزمائی سمجھنی چاہیے کہ اللہ آپ سے کام ہی نہیں لینا چاہتا، آپ میں بخل پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ ارشاد فرمائیں اس وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للفقر اخشى علیکم ولکنی اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتلہکم کما الہتم۔ رحمت للعالمین اتنے شفیق ہیں ہر امتی کے لیے کہ رب کعبہ کی قسم پوری کائنات کے والدین کی ممتا کو، محبت کو، شفقتوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو وہ بہت نیچے رہ جاتی ہیں، جو رب نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں شفقت، محبت، پیار اور وہ کیفیت جو ڈالی ہے، وہ والدین کی، ساری کائنات کے والدین کی مل کے وہ شفقتیں اس کے آگے ہیچ۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود کیا فرما رہے ہیں؟ لل فقر اخشى علیکم،
تمہارے اوپر فقر و فاقہ آ جائے مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں، ایک بات کا ڈر ہے، وَلَٰكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ جیسے پچھلی امتوں کی تباہی بربادی کی بنیادی وجہ کیا بنی کہ ان پہ دنیا کی فراوانی ہوئی اور انہوں نے اس چیز میں آ کے فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، انہوں نے بھی مقابلہ بازی شروع کر دی کہ میرا یہ برانڈ، میرا یہ سٹینڈرڈ، میں ایسے، میں یہ میں ایسی گھسی کہ ان کو بھی تباہ کر دیا اور یہ چیز میری امت کو بھی تباہ کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری انہوں نے بات فرمائی، دبئی کے اندر پچھلے 30 سال سے اللہ نے ان کو بڑی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ فرمایا، اور کہنے لگے یوں ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے جیسے قرآن پکڑ کے کہ اتنے سال ہو گئے میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، اللہ اکبر۔ اور اتنا عرصہ ہو گیا دبئی میں رہتے ہوئے مجھ صاحب کہ میری کبھی کسی غیر محرم پہ نظر نہیں گئی، یعنی وہاں رہ کر یہ اللہ توفیق عطا فرما دے۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، کہنے لگے اللہ نے ان کے ساتھ وہاں حرم شریف میں ملاقات کروائی تو فرمانے لگے کہ بیت اللہ کا غلاف انسان جب پکڑتا ہے اور طواف کر رہا ہوتا ہے، چوم رہا ہوتا ہے، حجر اسود کو چوم رہا ہے، مقام ابراہیم پہ آ کے نفل ادا کر رہا ہے، ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، انسان ایسے ہو جاتا ہے کہ یومن ولدت امہ، جیسے آج دنیا میں آئے۔ لیکن انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ یہاں آ کے 2 بیماریاں وہ نہیں ختم ہوتی، وہ 2 جراثیم ادھر بھی رہتے ہیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ کون سے؟ فرمایا حب جا اور حب مال کا جو نشہ ہے وہ یہاں کبھی نہیں اترتا۔ اللہ اکبر۔ شراب کا نشہ کرنے والا کہنے لگے ہمارے پاس بڑے کیسز آئے کہ اس نے اتنی شراب پی کہ دت ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا اس کا، لیکن 8 10 15 12 گھنٹے کے بعد وہ نشہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ حب جا اور حب مال کا نشہ، سٹیٹس کا نشہ، یہ ایسا ہے یہ طواف کرتے ہوئے بھی نہیں اترتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ درخواست یہ ہے کہ خالی قارون ہی تباہ نہیں ہوا، ہر وہ بندہ جو اس روش پہ چلے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے من لم یحافظ علیہا، جو نمازوں کی محافظت نہیں کرتا، اہتمام نہیں کرتا، لم تکن لہ برہانا ولا نورا ولا حجتا یوم القیامہ، نہ کل قیامت کے دن اس کے لیے کوئی نور ہوگا، نہ کوئی حجت ہوگی، نہ اس کے لیے کوئی رحمت برکت کا معاملہ ہوگا۔ وکانا یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، بے نمازی آدمی کل قیامت میں قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا، اللہ اکبر۔ فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ یہ احمد دارمی کی روایت ہے۔ تو کہیں ہم بے نمازی تو نہیں بن چکے، اللہ اور کہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز ہی ہمیں سکون نہیں دلوالی، نماز ہی ہمارے اندر خیر کا برکت کا ذریعہ نہیں بن رہی، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ اس لیے کہ اللہ والے نے کہا کہ بھئی نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، فرمایا بیٹا نماز سکون سے پڑھا کرو، اللہ سکون عطا فرمائے۔ کیا اچھی بات، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے مفتی صاحب سے 2 سوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ اچھا۔ اور دوسرا سوال ہے کہ بھائی ہے پولیس میں بھرتی ہے، لیکن اس کی تنخواہ اتنی ہے، گھر کا کرایہ اور ساری چیزیں مینج نہیں ہو پاتی، کیا بہن اس بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل بہن بھائی کو بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ اگر کوئی تراویح پڑھانے والا نہ ہو گاؤں میں تو بندہ خود تراویح پڑھ سکتا ہے، اور اگر پڑھے تو پھر جو صورتیں یاد کی ہیں 14 15 چھوٹی صورتیں ہر رکعت میں وہی پڑھنی ہوتی ہیں۔ جی، اور چھوٹی دوسرا چھوٹی سوال جو یہ ہے صورتیں کہ یاد ہیں۔ زوال کا وقت کب ہوتا ہے؟ زور سے پہلے ہوتا ہے یا پھر بعد میں؟ ایگزیکٹ ٹائم پوچھنا تھا۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ تراویح نماز عشاء کی پوری پڑھنی چاہیے یا پھر اگر کبھی ٹائم نہ ہو، طبیعت ٹھیک نہ ہو، 2 یا 3 پڑھ سکتے، 4 پڑھ سکتے ہیں، یا پھر 8 12 تراویح کی پوری رکعتیں 20 پڑھنی ہوتی ہیں؟ کبھی ٹائم نہ اور ہو تو اس کے علاوہ نماز تسبیح کا طریقہ پوچھنا تھا۔ کس کا طریقہ پوچھنا تھا؟ ٹھیک ہے، سات تسبیح کا۔ ماشاء اللہ میری بہن ریپڈ فائر 4 کوشچن سنتے نہیں ہیں۔ ہاں اچھا ایک سوال تو تراویح پڑھانے والا نہ ہو تو انفرادی پڑھنا، ہاں اس کا زوال کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ کون سا ہوتا ہے؟ تیسرا سات تسبیح، جی چوتھا کون سا سوال ہے؟ تراویح جو ہے نا وہ 4 پڑھیں 8 پڑھیں 12 پڑھیں، اگر ٹائم نہیں ہے تو کیا طبیعت صحیح نہیں ہے، وقت نہیں ہے تو کیا 4 8 12 پہ قناعت کر لیں یا 20 پوری ہی پڑھنی پڑیں گی، یا کیا بات ہے حضرت؟
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ब्रेक के बाद होती है आपसे मुलाकात। कलाम जारी है और ज़माना इस बात से आ रही है कि जब पैसा आ जाए इंसान के पास तो उसे क्या करना चाहिए। सिला रहमी करनी चाहिए, नफ़ा बख्श होना चाहिए, नफ़ा रसा होना चाहिए। इंसान तो लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे के भी आज़माता है, लेके भी आज़माता है। आपको मालूम है शुक्र, हम कहते हैं हम तो अल्लाह का शुक्र है, शुक्र की तकमील थोड़ी है। अल्लाह ने आपको जो दिया है उसमें से निकाले उनका हिस्सा जिनकी जो ज़रूरतमंद है, तब होती है शुक्र की तकमील। जी, जो फरमा रहे हैं मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, वही बात है। शुक्र की तकमील तब होगी जब आप उनको पेश करेंगे वो चीज़ें जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें भी तौफीक दे, हम भी पेश करें, भी पेश करें। तो हमारे साथ एक दो कॉलर्स हैं, उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है, एक मिनट, मेरा सवाल है ये सोना होता है, सोने पर कितने ज़कात फर्ज है? सोने पर कितने? सोने पर जी ठीक है साहब, अब तो बड़ी आप लोगों ने आसानी करा दी। अगर किसी के पास 7 तोला पड़ा है और इजाफी कुछ भी नहीं है तो 35 लाख के बाद भी वो ज़कात नहीं देगा। ये आपने ज़रा अब हुआ है ज़रा हिसाब किताब दुरुस्त। क्यों मैं बता रहा हूँ कि मतलब वो जो कीमतें बढ़ी हैं उससे ज़रा आसानी हो गई इस गुर्बत और अदम वसाइल के दौर में। मुख्तलिफ आपने क्या सवाल किया मुझे नहीं मैंने पता। कहा अगर महज 7 आप इसमें तोला, क्या आसानी ढूंढ रहे हैं मुझे नहीं पता। मैंने आपसे पूछा मैंने है, आपका सवाल नहीं सुना है, जब सुनूंगा तब जवाब दूंगा। आप जवाब दें। 7 तोला अभी आप सवाल इसका देख लें, मैं जवाब दूंगा बाद। ठीक है, चले मैं इंशाल्लाह पूछूंगा। आप एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं फाजल बोल रहा हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? बेटा मेरा सवाल ये है कि एक आदमी साफ में वो नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसने आगे गुजरना है, तो वो आदमी आगे नमाज पढ़ रहे हैं, क्या सुथरा लेकर एक छोटी लेकर आगे से गुजर सकता है या सुथरा खड़ा ही सुथरा माना जाएगा? ठीक है, ठीक है, गुजरना है तो कैसे? बिल्कुल ठीक है, बताएंगे इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। मैं क़िबला शाह साहब की तरफ बढ़ता हूँ। हज़रत क्या पैगाम है उम्मत के लिए? क़ारून की मिसाल जो है वो इंसान के ज़मीर को हिला देती है, वजूद को झंझोड़ देती है। और इंसान ये देखे ना कि अब मैं किस तक़दौ में और किस तजस्सुस में घूम रहा हूँ माल के लिए, और क्या हवस है, क्या हिर्स है, कशकोल हवस से भर के ही नहीं देता। क़ारून जैसे ख़जाने पूरा वजूद ज़मीन निकल जाती है। अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, क़ारून जो है वो एक शख्स था, लेकिन क़ारूनियत जो है ना वो एक जहनियत है। जी, अगर माल इबादत के बजाय तकब्बुर बन जाए तो फिर इंसान को वो क़ारूनियत की तरफ ले जाता है। बिल्कुल हमें हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए। आज कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे पैसा माल ये गलत चीज़ है। देखिए, पैसा फ़ी नफ्स से ही गलत चीज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक। यही पैसा फ़िरौन को, क़ारून को, हम्मान और शद्दाद को अगर जहन्नुम का हक़दार बनाता है तो इसी पैसे ने, इसी माल ने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जन्नत का हक़दार बनाया। हाय हाय हाय, पैसे का हुसूल वसूल और उसका खर्च सही है। आज भी उस्मान की खैरात मौजूद है। जी, उसका जो सिलसिला है वो आज भी जो है वो जारी व सारी है। उनका जो होटल है आज मदीना मुनव्वरा में कायम है, उसकी बरकतें आज भी लोग जो है वो हासिल कर रहे हैं। तो अगर इसका हुसूल वसूल, इसका खर्च सही हो जाए तो यही माल इंसान को जन्नत का हक़दार बना देती है। माल उसी का है, खालिक़ हकीकी वही है, मालिक हकीकी वही है, राज़िक़ हकीकी वही है। लेकिन उसकी शान ये है कि वो जब अता फरमाता है तो वो ये चाहता है कि उसी के दिए हुए माल में से फिर उसकी मखलूक पर खर्च कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। और जब खर्च किया जाता है तो वो उसे दोबारा बढ़ा कर बंदे की तरफ लौटा देता है। अल्लाह अकबर। ऐसा उसी का, हर चीज़ उसी की। और कुरान ने कहा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जितना चाहे उस चीज़ में इजाफ़ा फरमा दे। तो हमें आज अपने अंदर इस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि अगर तकब्बुर, नख़वत, गुरूर हमारे अंदर पैदा हो रहा है, क्योंकि मामला जो है ना वो पैसे और माल का नहीं, मामला दिल का है। अगर दिल के अंदर तकब्बुर आ रहा है दौलत की वजह से, माल की वजह से, मनसब की वजह से, जाओ हशमत की वजह से, तो फिर हमें इस तकब्बुर को दूर करना है। और वो इसी तरह होगा कि हम आजिज़ी और इनकिसारी को अख्तियार करें। और बुज़ुर्गों ने इसके लिए एक बड़ी प्यारी बात फरमाई कि इस्तग़फ़ार की कसरत भी साथ करें। बिल्कुल ठीक। ये इंसान को बहुत सी चीज़ों से जो है वो बचा कर रखती है। बिल्कुल, अगर हम इन बातों पर इंशाअल्लाह ताला अमल करेंगे तो क़ारूनियत से इंशाअल्लाह ताला जो है वो दूर रहेंगे।
بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا. اور لوگ کہتے ہیں کہ سخاوت ہو تو حاتم طائی جیسی ہو. میں نے ہمیشہ جواب دیا, میں نے کہا سخاوت ہو تو حضور کے غلام عثمان غنی جیسی ہو. سبحان اللہ. عثمان غنی جیسی سخاوت کوئی کرے, سبحان اللہ, کیا دکھائے, رہتی دنیا تک جو ہے وہ. آج بھی دیکھیں نا ماشاءاللہ, دیکھیں علماء تائید کر رہے ہیں, سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں چہروں پہ تبسم آ گیا. یہ ہوتی ہے نا بات, مثال ایسی دے کہ دل کھل جائے. آپ کا اندازہ تکلم ہی ایسا ہے ماشاءاللہ. میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کابرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. سخاوت کی طرف جو ہے وہ نظر ہے ان کی. انداز سخاوت پہ جو انداز سخاوت, جی جو جی, کلمات یہ اصل کہہ میں رہے ہیں, بندہ بھی سخی ہے, مہینہ بھی سخی ہے, وقت بھی سخی ہے, خاندان بھی سخی ہے, خاندان بھی اور اور سخیوں کی اولاد ہے. سبحان اللہ. حاضر فقیر حاضر. اور عالم اسرار و رموز ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. تو کتنے اسرار چل رہے, اور پھر وہ وہی باتیں جب زبان پہ آتی ہیں تو کتنا علم سیکھنے کو ملتا ہے. یہ سب سے بڑے سخی یہ ہیں. علم کی دولت سے بڑی کوئی دولت ہے, ہمیں عطا فرما. اصل میں مفتی صاحب کا دل بھرا ہوا ہے. اللہ اکبر. اور وہ لیکن سلمان بھی ایک گزارش کروں گا کہ آپ کا جو انداز ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظر بس سے بجائے لے کے چلنے کا ہے, اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. مفتی جگہ جانا ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوب برکت دے. ماشاءاللہ. خالی یہاں بیٹھ کے نہیں, یہ اس کے علاوہ بیٹھ کے بھی یہ تذکرے چل رہے ہیں الحمدللہ. اللہ پاک اور برکت. انرجیٹک آدمی ہے یہ. جی جی ماشاءاللہ. بہت شکریہ. دیکھیے مفتی صاحب کا اپنی جگہ دل بھرا ہوا ہے. وہ اپنی جگہ ہے وہاں, وہ اپنی جگہ ان کا شکوہ ادھر ہی ہے. وہ ایک ناظرین سے شیئر ہی نہیں ہو سکتا نا, ایسا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. ابھی حل طلب ہے, جلدی حل ہو جائے گا. اور اس میں جو جس قدر بھی میں ذمہ دار ہوں, اگر میں بھول بھی جاؤں, آپ بھول بھی جائیں تو مفتی صاحب ہے نا انشاءاللہ, انشاءاللہ نہیں بھولنے دیں گے. ماں بہن ایسا ہی ہے. اچھا کچھ کالرز ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ روزے کے افطار کے جو وقت ہے نا, اس کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل, صحیح. تو الی اللیل سے جو ہے نا وہ اس کو دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ یعنی جو احناف کے نزدیک بالکل ٹھیک, وقت ہے. ہم سمجھ گئے آپ کی بات. سوال آپ کا شامل کریں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے یہ پوچھنا ہے, اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, انہیں جب فیڈر وغیرہ پلاؤ, پھر ڈکار دلوانے کے لیے جب کندھے پہ رکھو نا, انہیں ان کا سر, چھوٹے بچے جب فیڈر پیتے ہیں تو انہیں ڈکار دلانے کے لیے کندھے پہ جب لیتے ہیں تو پھر کیا کہہ رہی تھی آگے؟ دودھ نکال دیتے ہیں وہ لوگ نکال نا. دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کپڑوں کی پر. وجہ سے کیا ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کو کیا پاک کرنا ضروری ہے, جی یا صرف ہاتھ سے ایسے ہی کیلا ہاتھ کر کے ایسے صاف کر لو تو وہ کافی ہوگا؟ میری بہن سمجھ گئے, بتاتے ہیں آپ کو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے؟ جی اللہ کا بہت فضل ہے. کیا سوال ہے؟ مفتی صاحب کو میری طرف سے اسلام اور بہت بہت رمضان مبارک. جی آپ کو بھی ماشاءاللہ 14واں روزہ ہے. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ ایک بیوہ عورت اپنے بچوں اور والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے؟ جی. اور ایک میرے بیوہ 2-3 سوال ہیں اس بارے میں, پلیز ذرا مہربانی کیجیے. بتائیں گے جی. اور کیا ہے؟ بیوہ عورت ماں باپ کے اور جو وصی ہیں ان کی اجازت کے بغیر, بچوں کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتی ہے. اچھا اور کیا سوال ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بیوہ نے ایک مرد سے نکاح نامے سے پہلے حق مہر طے کر لیا, اور نکاح پڑھاتے وقت جو مولوی صاحب ہے نا, انہوں نے حق مہر کا بالکل بھی ذکر نہیں کیا, اور عورت سے بھی نہیں پوچھا, بس مرد سے قبول ہے کہلوا کر نکاح مکمل کر دیا, تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے. اور کیا سوال ہے آپ کا؟ بس ٹھیک ہے, حق مہر کا ذکر نہیں کیا بالکل. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. مفتی حسن نوید نیازی صاحب, ایک پیغام آپ کی جانب سے بھی ملے. دیکھیں قارون کے واقعے پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو جہاں ہمیں بہت سی وجوہ نظر آتی ہیں اس کی تباہی اور بربادی کی, تو اس میں سے ایک بڑی وجہ نظر آتی ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنا, کہ اس سے مطالبہ کیا گیا تھا زکوٰۃ کا. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم زکوٰۃ دو, اور 1000واں حصہ تھا, اور اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا, اور اس کے بعد وہ آگے اس کی بدبختی کے جو معاملات سارے ظاہر ہوئے. تو اس سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ بھی شقاوت ہے, یہ بھی بدبختی کی علامت ہے, اور اس کو ادا نہ کرنا یہ بھی قارونیت ہے. اور خود قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جو فرمایا گیا نا, والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم,
اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو. یہ تنزیہ کہا جا رہا ہے, بشارت دے دو یعنی دردناک عذاب کا بتا دو کہ دردناک عذاب ہوگا. اور آگے پھر وہ دردناک عذاب بیان بھی کیا گیا نا, یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, کہ دوزخ کی آگ میں جب اسے تپایا جائے گا اور تپانے کے بعد فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, کہ اس سے داغا جائے گا ان کے پیشانیوں کو, پیٹھوں کو, پہلوؤں کو, اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جو تم جمع کر کے رکھتے تھے, تو اب مزہ چکھو اپنے اس جمع کرنے کا. لہذا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو وہ بھی اس سے درس عبرت حاصل کریں اور زکوٰۃ ضرور ادا کریں. اور یہ ہم پر اللہ کا دین ہے, جیسے لوگوں کا ہم پر دین ہوتا ہے, لوگوں کا ہم پہ قرض ہوتا ہے, تو ہم اسے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. تو اسی طرح زکوٰۃ یہ ہم پہ اللہ کا دین ہے, تو اسے بھی ادا کرنے کی ہم نے پوری کوشش کرنی ہے. اور زکوٰۃ اگر فرض ہو جائے اور فرض ہونے کے بعد جان بوجھ کر تاخیر کی جائے, نہ دینا نہیں, صرف تاخیر, جان بوجھ کر تاخیر کرنا بھی گناہ ہے. یعنی شریعت نے تو یہ کہا ہے کہ جب فرض ہو جائے تو فوراً ادا کرو, اب اس میں تاخیر نہیں کرنی, تاخیر کرو گے تو بھی گناہ گار ہوگے. وہ کہ جو ادا ہی نہ کریں اور ادا کرنے کا ذہن میں ان کے خیال تک نہ آئے, تو ان کے لیے کیا ایسی وعید ہے اور کیا ان کے لیے معاملات ہوں گے. اپنے ان معاملات کو دیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے آخری کہ اللہ, آپ نے شکر کی تکمیل کی بات کی تھی, آپ کہہ رہے تھے شکر کی تکمیل, تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. خواجہ سری سکتی رحمہ اللہ ایک مرتبہ جلوہ افروز تھے اور ان کے پاس لوگ بیٹھے تھے, تو شکر پہ بات چلنے کے لیے شکر کیا ہوتا ہے, ایک نے کہا یہ ہے, دوسرے نے کہا یہ ہے. حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمہ اللہ اس وقت 7 برس کے بچے تھے, قریب ہی موجود تھے, کھیل رہے تھے. تو آپ نے ان سے پوچھا, آپ کیونکہ ماموں بھی ہیں جنید بغدادی کے, تو آپ نے پوچھا جنید تم بھی کچھ کہو گے؟ تو سید الطائفہ جنید بغدادی نے کہا میرے نزدیک شکر یہ ہے, لا یستعان بنعمہ علی معاصیہ, اللہ کی نعمتوں کے ذریعے اللہ کی نافرمانی میں مدد حاصل نہ کی جائے. یعنی اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں اپن نعمتوں کو خرچ نہیں کرنا, استعمال نہیں کرنا, یہ شکر ہے. تو کامل شکر یہ ہے کہ زبان سے تو آپ نے الحمدللہ کہنا ہی ہے, زبان سے تو کہنا ہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے, لیکن دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس, اور اس کے بعد جو آپ کے افعال ہیں, جو آپ کے ظاہری جوارح اور اعضاء ہیں, ان کو آپ نے نافرمانی سے بچانا ہے. اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں خرچ نہیں کرنا. باقیوں نے سنا اور سن کے پھڑک گئے, کہا واہ کیا بات کی, اور یہ اس بچے کے روشن مستقبل کی نشانی ہے. اور واقعی پھر وہ بچہ ایسا روشن مستقبل تو اس کا سامنے آیا کہ ٹائٹل ہی بن گیا سید الطائفہ. سید الطائفہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ کے سردار. کون سے گروہ کے؟ ای سید الطائفۃ صوفیہ, گروہ صوفیاء کے سردار حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ. اللہ اکبر. سرتا پا انسان جو ہے وہ شکر کا مجسم پیکر ہونا چاہیے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, اس واقعے سے ہمیں کئی اسباق ملتے ہیں کہ قارون تو ایک تھا, لیکن قارونیت اختیار کرنے والے آپ کو دنیا میں ہر دور میں ملیں گے. جی, قارونیت اختیار کرنے والے, جس طرح فرعون ایک تھا لیکن فرعونیت اختیار کرنے والے آپ کو ہر دور میں ملیں گے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ مال دے کر بھی آزماتا ہے, لے کر بھی آزماتا ہے. لے کر آزماتا ہے, کامیاب وہ ہے کہ جو صبر کرے اور شکر کرے, اور دے کر اس طرح آزماتا ہے کہ امتحان یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے, ریاکاری تو نہیں کرتا, دوسروں کو اذیت تو نہیں دیتا, احسان تو نہیں جتلاتا, دکھاوا تو نہیں کرتا. تو یہ تمام چیزیں دیکھنا ہوں گی کہ دیتا ہے یہ تو نہیں کرتا, خالصتاً اللہ کے لیے دیتا ہے تو پھر تو کامیاب ہے, نہیں دیتا یہ ریاکاری کرتا ہے تو پھر وہ ناکام ہے. پھر اس میں ایک اور چیز ہے کہ قارون نے موسیٰ علیہ السلام پر نا اخیر میں الزام لگایا تھا. اللہ اکبر. ایک عورت کے ذریعے اسے 1000 اشرفیاں دیں اور کہا کہ ان پر الزام لگا دینا, لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا, اچھا پھر خود بلانے کے لیے بھی آیا. یعنی چور سے کہا چوری کر, خود بلانے کے لیے آیا کہ آپ ذرا آئیں نا, واضح تبلیغ کریں نا آپ. تو موسیٰ علیہ السلام جب تبلیغ کرنے کے لیے گئے تو پھر بالکل پلاننگ تھی, وہ آ گئی. تو اس نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ معاملہ, تو آپ نے فرمایا کہ قسم اس رب کی, تجھے قسم دیتا ہوں اس رب کی کہ جس نے ہمارے لیے دریا میں راستے بنائے, فرعون سے نجات عطا فرمائی, جو سورج کو طلوع کرتا ہے, سورج کو غروب کرتا ہے, یہ ساری مثالیں دیں. تو وہ ڈر گئی, اس نے کہا نہیں میں توبہ کرتی ہوں, اور مجھے قارون نے اشرفیاں دی تھیں اور مجھے یہ کہنے کے لیے کہا تھا. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا اب تو اس سے نمٹ. اللہ. اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب دعا فرمائی تو فخسفنا بہ وبدارہ الارض, کہ اس کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا. اللہ اکبر. صرف دھسایا نہیں,
علماء کے نزدیک تا قیامت وہ دستا رہے گا. اللہ. اچھا اس کے دسانے کے بعد جب دس گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا مال لینے کے لیے کیا ہوگا, اس کے مال کی وجہ سے ہی کیا ہوگا. تو پھر دعا فرمائی تو وہ خزانہ بھی اس کے ساتھ زمین میں دھس گیا اور تا قیامت دھستا رہے گا. اللہ اکبر. وہ مصر میں اللہ اکبر. ایک کالر جی. مصر میں ایک علاقہ ہے فیوم, تو آج بھی وہاں پر نا اس کا جو پیلس ہے وہ بنا ہوا ہے, پیلس آف قارون کے نام سے, وہ یعنی نشانی آج بھی لوگوں نے بنا رکھی. عبرت کا نشان. اچھا یہ بھی کالر کہ آج بھی کوشش ہو رہی ہے کہ اس کا خزانہ جو ہے تلاش کیا جائے, کسی کو آج تک نہیں ملا ہے. دستہ چلا جا رہا ہے, ظاہر ہے تو اب مشکل کام ہے. چلیں اذان عصر کا وقفہ ہے اور ہم نماز عصر بھی انشاءاللہ باجماعت ادا کر لیں گے, اور بریک میں بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اس لانگ بریک میں آپ ہمیں کال کیجئے, ہم نماز بھی ادا کریں گے, اس کے بعد لوٹیں گے. سیگمنٹ ہوگا آپ کے مسائل اور ان کا حل.